حامدہ و مسلم وسلمہ برادران اسلام، امام اہل سنت حضرت علامہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی ادام اللہ برکاتہ ہی، آپ کا جو مقام ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ مسلسل جھوٹ بولیں گے، اور وہ دیکھیں شرائط مناظرہ میں جو لکھا ہوا تھا اس کی وہ کہہ رہا تھا نہیں جی نہیں یہ نہیں ہے، وہ سامنے لکھا ہوا ان کے دستخط موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اشتہار دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ہم 4 یار سے مراد جو ہے خلافت راشدہ لیتے ہیں، تو خلافت راشدہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جو ہے وہ 30 برس، اور اس میں امام حسن کے 6 ماہ بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح تو اگر مناظرہ چلتا حضرت صاحب کے، وہ حضرت صاحب نے جو دلیل فرمائی قرآن مجید کے عام سے استشہاد کیا اور پھر مخصص کا مطالبہ کیا، پھر حسر کے 4 قاعدے بیان فرمائے، اور آپ دیکھ رہے تھے ان کی حالت میں بار بار مطالبہ کر رہا تھا کہ عام کا مخصص لاؤ، عصر کے قاعدوں کو توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکتے تھے، وہ یہی ہے کہ شور مچا سکتے تھے، بس انہوں نے شور ہی مچایا، اور سارا زمانہ دیکھ رہا کہ پھر اگر یہ مناظرہ کچھ چلتا تو وہ قوالی کر کے چلیں گے، اگر کچھ چلتا الحمدللہ تبارک و تعالی۔ حضرت امام اہل سنت تشریف فرمائے، شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبیرہ ہمارے درمیان موجود ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی۔ حضرت پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب جو ہے بہت بڑے عالم، بہت بڑے جو ہے وہ عالم ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ یہ دیگر حضرات علماء پیر انور شاہ صاحب ہیں، علامہ آصف القادری صاحب ہیں، علامہ شفیع القادری صاحب ہیں، حضرت قاری محمد ظہور صاحب ہیں، حضرت علامہ نثار بیگ صاحب ہیں، یہ سب حضرت پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت سے علماء اکرام ہیں، یہ سب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے بس وہ جو ظاہر ہے کہ وہ جواب کیا دے سکتے تھے اس کا۔ قرآن مجید کے عام کا مخصص نہ لا سکے، عصر کے قاعدوں کو نہ توڑ سکے، اور حدیث بھی وہ بیان کی کہ جو موضوع تھی اور ان کی یہ حالت تھی، تو جو کچھ وہ کر سکتے تھے بس ان کے پاس یہی کچھ تھا، ان کی کل کائنات ہی یہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت صاحب کا سایہ ہم پہ دراز فرمائے۔ ایک بات کی یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ ہم جو یہ 4 یار کہتے ہیں جی ہم تتیمہ کے طور پہ اور زمیمہ کے طور پہ امام حسن کو لیتے ہیں۔ قاضی مظہر نے تو کھلے لفظوں میں کہا کہ امام حسن شرعی خلیفہ نہیں ہے۔ اگر 4 یار کہہ کے رافضیوں کا رد کرتے ہو تو قاضی مظہر کا رد کرنا بھی تو ضروری ہے، پھر 5 یار کہو کہ وہ کہتا ہے کہ امام حسن شرعی خلیفہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، اور الحمدللہ کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، ان کی شان کے خلاف کوئی بات میں نے ان کو بار بار کہا جی ویڈیو ہے وہ مکسنگ کر کے وہ چکر چلا کے سیاق و سباق سے کاٹ کے، الحمدللہ تبارک و تعالی ہم میں سے حضرات اصحاب کرام کا کوئی گستاخ نہیں، بلکہ حضرت صاحب تو اصحاب کرام کی عظمت کا پہرا دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آج سب یار کہو، ان میں حضرت امیر معاویہ بھی آ جائیں، ان میں حضرت عمرو بن عاص بھی آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔